نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما بکت علیہم السماء والارض صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت قبلہ استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی گل احمد خان عتیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس قحط الرجال کے دور میں اہل سنت کے لیے، پوری ملت کے لیے روشنی کا مینار تھے۔ نہ صرف روشنی کا مینار تھے بلکہ ملت کے لیے، قوم کے لیے، اہل سنت کے لیے سرمایہ افتخار تھے۔ آپ جیسے لوگ ہی ہیں جن کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے فما بکت علیہم السماء والارض، اس آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب اللہ کے، اس کے رسول کے وفادار دنیا سے گئے تو زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو آسمان کے جس دروازے سے اس کا رزق آتا تھا وہ دروازہ روتا ہے، جہاں سے اس کے نیک اعمال جاتے تھے وہ الگ روتا ہے۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ زمین، جس زمین پہ وہ رکوع کرتا تھا، سجود نیاز لٹاتا تھا، اور وہ فضائیں جس میں اس کی تکبیر، تسبیح گونجتی تھی، آسمان انہیں یاد کر کے روتے ہیں۔ اب اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ بندگان خدا جس جگہ بیٹھ کے قال اللہ قال الرسول کی صدا دیتے تھے، جہاں یہ بارگاہ رب العزت میں سجود نیاز لٹاتے تھے، دین حق، دین اسلام کی تعلیم اشاعت کے لیے جہاں یہ بیٹھتے تھے، وہ تمام جگہیں روتی ہیں، وہ رستے روتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ حضرت قبلہ شیخ الحدیث مفتی گل احمد عتیقی رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے تھے کہ جب ان کی روح گئی ہوگی تو افلاک، آسمان اور افلاکی سماواتی مخلوق، ملکوتی، قدوسی، ان میں دھومیں مچی ہوں گی کہ وہ صالح مومن کی روح آئی ہے، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ جب وہ گئے تو ان کا اخلاص، ان کا صدق، اللہ اور اس کے رسول سے ان کی وفا، اور اہل سنت والجماعت کے لیے بے لوث ان کی خدمات، وہ بھی انہی کے ساتھ گئی۔ جس دور میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، فتنہ اور فساد کا دور ہے، ہر طرف نفرت کے انگارے دہک رہے ہیں، ہر طرف نفرتوں کا دھواں ہے، پوری فضا اٹھ چکی ہے۔
زبانیں میلی ہو چکی ہیں، دل و دماغ میں غبار ہے۔ ایسے موسم میں حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک روشن شمع تھے، محبت کا، پیار کا چلتا پھرتا پیغام تھے۔ بڑوں کے ساتھ ان کا تعلق بڑوں والا تو تھا ہی، چھوٹوں کے ساتھ ان کی شفقت وہ اپنی مثال آپ تھی۔ اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے نکلیں تو ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ وہ چھوٹوں کے لیے ایک مہربان شفیق باپ کی طرح تھے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا گئے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عوام، بالخصوص دین اسلام کے خدام